بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ رب العزت انسانوں کی رہبری کے لیے اپنی طرف سے چنے ہوئے اور منتخب لوگوں کو بھیجتا ہے، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق ہر قوم میں رہبری کرنے والا بھیجا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ نبیوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑا نام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ملک حجاز یعنی سعودی عرب میں مکہ شہر کو بسایا، جہاں پر اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی بھی تعمیر کی، اور اس وقت میں انہوں نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے باری تعالی، یہ جو شہر بسایا گیا ہے اور یہاں پر ایک امت کی بنیاد ڈالی گئی ہے، تو اس امت میں انہی میں سے ایک ایسے رسول کو آپ بھیج دیجئے جو آپ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور ان کو دین اور شریعت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا صفایا اور تزکیہ کر سکے۔ چنانچہ انہی کے نسل میں اخیر میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آئے، جو بیت المقدس یعنی فلسطین میں بھیجے گئے تھے، اور انہی کی طرف دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عیسائی یا نصرانی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے تمام انسانوں کو بشارت سنائی کہ میرے بعد ایک رسول اور نبی آنے والے ہیں، ان کا نام نامی اور اسم گرامی احمد ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام محمد تھا، محمد الرسول اللہ۔ احمد اور محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جو بہت زیادہ قابل تعریف ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں تقریباً 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی فرستادہ یعنی رسول نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہر طرح کی برائی عام ہو چکی تھی۔ انسان اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو بھول چکا تھا۔ ایک اللہ کے ساتھ ان گنت بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا، وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپس میں قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی عام تھی۔ ہر بالادست و طاقتور اپنے زیر دست اور غلاموں پر ظلم و زیادتی کو اپنا پیدائشی حق جانتا تھا۔ معاشرے کے کمزور طبقے یعنی غلاموں اور عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ عورت کی پیدائش کو عار اور شرم کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس میں کسی شمع ہدایت کی ضرورت تھی جس کا زمانے بھر سے سنجیدہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دنوں کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی ہے۔ اسی کو کسی نے کہا، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہوئے دا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بشارت تمام مقدس آسمانی کتابوں میں پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ چنانچہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات، عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل اور برادران وطن کی مقدس تمام کتابیں جیسے بھوشیہ پرانا، اتھر وید، رگ وید، یجر وید وغیرہ میں بشارتیں سنائی گئی تھیں، اور کسی فارقلیت اور کلکی اوتار کا انتظار تھا۔ یجروید میں لکھا ہے کہ اس آنے والے کلکی اوتار کا نام نراشسنا ہوگا، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف۔ چنانچہ محمد کا ترجمہ بھی ہوتا ہے قابل تعریف شخصیت۔
کل کی پرانا میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام وشنو یاس ہوگا۔ وشنو یعنی اللہ پروردگار، اور یاس یعنی ان کا بندہ، اس کا عربی میں ترجمہ ہو جائے گا عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سمتی ہوگا یعنی امن والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ جس شہر میں یہ کل کی اوتار پیدا ہوں گے اس شہر کا نام سنبالا ہوگا، جس کے معنی امن کی جگہ، اور مکہ مکرمہ کو قرآن کریم میں امن کی جگہ بتلایا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اسی طرح یہ بات مذکور ہے کہ وہ پوری انسانیت کے معلم ہوں گے، سکھانے والے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح اور بے شمار صفات مقدس کتابوں میں بیان کی گئیں، جو تمام کے تمام صفات اور علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبیوں اور کمالات کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر علم کی شمع جلائی اور معاشرے کے ہر سطح پر عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور اخلاقی خوبصورتی کے مالک تھے، جس کی وجہ سے مکہ والے ان کو پہلے سے ہی صادق اور امین یعنی سچا اور امانت دار کہلاتے تھے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ وہ اپنے کمالات کی وجہ سے اوج ثریا پر پہنچ گئے، اور جن کے روشن چہرے سے دنیا کی تمام اندھیریاں ختم ہو گئیں، اور وہ تمام ہی اچھائیوں کے اور خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے تھی، اور قیامت تک آنے والی تمام دنیا کے لیے ان کی تعلیمات ہوں گی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح معاملات کو درست کیا جائے گا اور معاشرت میں اخلاق کو اپنایا جائے گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمائی، جو ہر زمانے میں ضرورت کی چیز ہے لیکن ہمارے زمانے میں خاص طور سے ضرورت کی چیز ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں آپس میں سلامتی پھیلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق رکھو کہ جب سارے لوگ سو چکے ہوں تو تم اٹھ کر اپنے رب سے عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور اس کے ذریعے سے تم دنیا میں بھی سلامتی اختیار کرو گے اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ انہی تعلیمات کا اثر اور کشش تھی کہ ہر زمانے کے سنجیدہ اور بردبار اور عقل مند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، اسے قبول کیا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے یہودی یا نصرانی مذہب رکھتے تھے اور ان کی کتابوں کے عالم تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، اور پھر بعد کے زمانے میں کعب احبار۔ یہ اپنے زمانے کے اپنی مقدس کتابوں کے عالم تھے، اور اپنی کتابوں میں مذکور علامتوں کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تھا۔ پھر ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، لیکن آپ کی تعلیمات کی خوبصورتی کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا محقق دنیا میں گزرا ہے جس کا نام مائیکل ہارٹ تھا، جس نے دی 100 کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس پر باقاعدہ ریسرچ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر اور انفلوئنشل کون سے لوگ ہیں اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک فہرست تیار کی اور ہر ایک کے اپنے کمال کے اعتبار سے اس کا درجہ متعین کیا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے نمبر پر خود عیسائی مذہب کا پیروکار ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا۔
اور وہ خود لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے وہ واحد شخصیت تھی جو سیکولر اور مذہبی دونوں سطح پر مکمل طور پر کامیاب رہے۔ اسی طرح ہندوستان کے راشٹر پتا کہے جانے والے موہن داس کرم چند گاندھی جی نے بھی اپنی کتاب ینگ انڈیا میں لکھا ہے کہ اسلام کا پھیلاؤ تلوار کے زور پر نہیں ہوا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، خود اعتمادی، وعدے کی پاسداری، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شدید محبت اور لگاؤ، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ، اللہ کے علاوہ سے نہ ڈرنا اور بے خوف ہونا، اور اپنے مشن کی دھن، یہ وہ صفات تھی کہ جن کی وجہ سے اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں جو خطبہ دیا، وہ خطبہ حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا مؤثر، منشور اور چارٹر تھا، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تمام انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ اسی طرح آپ نے اخوت کا، بھائی چارے کا، حسن سلوک کا پیغام دیا، حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی، اور نسب کی حفاظت کی تلقین کی کہ دنیا میں آنے والے ہر بچے کو جینے کا حق ہونا چاہیے، اور دنیا میں آنے سے پہلے اسے مار دینے کا حق کسی کو نہیں ہوگا۔ آپ نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ہر انسان کی جان، مال اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی، امانت کی ادائیگی کی جائے گی، اور عورتوں کو حقوق دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سود کے خاتمے کا اعلان کیا کہ سود یہ غریب کو غریب تر بناتا ہے اور مالدار کو اور زیادہ مالدار بناتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہر زمانے میں ان کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں رہی ہے، اور ان سے عقیدت رکھنے والے بے شمار رہے ہیں، یہاں تک کہ ان پر اپنے جان و تن کو فدا کرنے کے لیے ہر زمانے میں لوگ تیار رہتے ہیں۔ ایسی شخصیت کی تعلیمات کو اپنانا اور اس کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کرنا، یہ ہر عقل مند انسان کی ذمہ داری ہے۔ چاہے کہ اس شخصیت پر کیچڑ اچھالا جائے، یا ان کی توہین کی جائے، یا ان کا مذاق اڑایا جائے، یہ کسی بھی طریقے سے مہذب دنیا کے لیے شیوا نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ اس وقت فرانس کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ جس میں وہاں کے صدر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی صفات سے متعلق جو بیجا اور غلط تبصرے کیے ہیں، تو ان حالات میں مسلمانوں کے اندر بھی اشتعال پیدا ہوتا ہے اور بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ جن سے نمٹنے والے ہوں، ہمیں ان سے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمیں دو کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کا مال ہوتا ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑا خدا مال ہوتا ہے۔ لولا التقى لجلت قدرته، تو لہٰذا مالی اعتبار سے ان کو ہم کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے۔ لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے، دیر پا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو، آپ کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلانے کا ہم عزم اور ارادہ کریں۔ سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اس کو اتاریں، اور پھر دنیا کی ہر زبان میں اور دنیا کے آخری کونے تک جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی تعلیمات کو پہنچائیں گے، تو خود بخود دنیا والوں کے سامنے آپ کی خوبصورت شبیہ آ جائے گی، اور آپ کی زندگی کا خوبصورت پہلو آ جائے گا، جس کے بعد پھر کوئی کچھ بھی کہے گا، لیکن لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ لمبا عرصہ اور ہمیشہ کرنے کا کام ہے۔ امید ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کا صحیح معنوں میں اور صحیح جگہوں پر اظہار کریں گے۔
محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے، اس لیے کہ علم کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ کہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔